ڈیمن پارسا کے پاس آیا جو بے ہوش حالت میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ سر کے آدھے بال آپریشن کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر ڈیمن کی پلکیں نم ہو گئیں۔ تم میری زندگی میں تب آئی جب مجھے اس دنیا سے ہی نفرت تھی۔ لگتا تھا کہ یہ دنیا صرف برائی سے بھری ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر یہ لگا کہ اس دنیا میں بھی اچھائی ہے۔ ڈیمن کی نیلی آنکھوں سے دو موتیوں جیسے آنسو بہہ نکلے۔ تمہارے اندر موجود اس پاکیزگی کو پانے کا جنون میرے اندر سوار ہو گیا، وہ پاکیزگی جس کو پانے کے لیے اپنا آپ بہت حقیر لگتا تھا۔ ڈیمن نے بے بسی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ لیکن جب تمہیں کھونے کے ڈر سے تمہارے خدا کے سامنے گڑ گڑایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرا جنون نہیں، میری محبت ہو۔ ڈیمن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن ابھی بھی اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ پارسا کو چھو کر میلا کر دے گا۔ ابھی بھی تمہیں کھونے کا خیال میری سانسیں روک دیتا ہے، لیکن اب میری محبت خود غرض نہیں رہی۔ ڈیمن نے اپنے آنسو پونچھے اور مسکرا دیا۔ تم آزاد ہو بیلا، جب تمہیں ہوش آئے گا تو تمہارا یہ قیدی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ڈیمن نے اپنے الفاظ کی تکلیف کو نظر انداز کیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے دل سے تمہاری محبت کا نکالنا ناممکن ہے اور اپنی آخری سانس تک میں تمہارا ہی رہوں گا۔ ڈیمن نے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر کہا، تم ایک فرشتہ ہو بیلا، جس نے مجھے روشنی دکھائی۔ ڈیمن نے اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور بہتی آنکھوں سے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ گڈ بائے بیوٹیفل، ڈیمن نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے کمرے سے باہر آتے ہی لوکا اس کے قریب آیا۔ پتہ لگ گیا ڈیمن کہ یہ کس کا کام ہے۔ لوکا کی بات پر ڈیمن نے غصے سے اپنے دانت کھچکائے۔ نام بتاؤ۔ ریمو ڈارسن، آرتھر ڈارسن کی چوتھی اولاد جو ایک خواجہ سرا ہے۔ لوکا کی بات پر ڈیمن کا غصہ مزید بڑھ گیا، یعنی یہ بھی اسی کا خون تھا جس نے پہلے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ کہاں ملے گا وہ؟ ڈیمن نے جبڑے بھینچتے ہوئے پوچھا۔ شکاگو، اس کا ایک آدمی چارلز ہمارے درمیان جاسوسی کرنے آیا تھا، اسے پکڑ کر ہی یہ انفارمیشن نکالی ہے اس سے۔ ڈیمن نے ہاں میں سر ہلا کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آج وہ ڈارسن خاندان کا گھٹیا خون ہی ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ باس، وہ لڑکی بچ گئی۔ ریمو جو کل شکاگو واپس آ چکا تھا، اپنے آدمی کی یہ بات سن کر پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت اتری، پھر اس نے غصے سے اپنے سامنے پڑی شیشے کی میز کو ٹچ کر کر توڑ دیا۔ کیسے بچ سکتی ہے وہ؟ ریمو غصے سے چلایا تو اس کا ہر آدمی اپنا سر جھکا گیا۔ آہ ڈیمن، بہت اچھی قسمت ہے تمہاری، کمبخت، ریمو نے دانت کچکا کر کہا۔ کچھ ایسا کرو کہ وہ لڑکی ہاسپٹل میں ہی مر جائے، ورنہ تم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ریمو نے سب کو حکم دیا اور اپنے آفس کی جانب چل دیا۔ اسے اب اس لڑکی کو ختم کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچنا تھا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی ریمو نے میز پر پڑی شراب گلاس میں ڈالی اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ تبھی کسی نے اس کا دروازہ بند کیا تو ریمو فوراً پلٹا۔ تم؟ ریمو نے دروازہ لاک کرتے لوکا کو دیکھا تو حیرت سے بولا، پھر اس کی نظر شکاگو کاپو کی رولنگ چیئر پر جسے گھما کر ڈیمن اس کی جانب موڑا۔ کیسے ہو ریمو ڈارسن؟ ڈیمن کو وہاں دیکھ کر ریمو مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم مجھ سے میری زندگی چھیننا چاہو گے اور مجھے تمہارے وجود کا علم ہی نہیں ہوگا؟ ڈیمن نے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کے ٹریگر کو گھماتے ہوئے کہا، جبکہ ریمو اپنے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اسے بہادری سے دیکھنے لگا۔ ایسا کرنے میں کامیاب تو ہو ہی گیا تھا میں، ڈیمن موریٹی، لیکن بس قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ فکر مت کرو، اگلی مرتبہ فیصلہ قسمت پر نہیں چھوڑوں گا، ریمو نے شان سے کہا، جبکہ اس کے اس کانفیڈنس پر لوکا حیران ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اگلی دفعہ ایسا کرنے کا موقع ہم تمہیں دیں گے؟ لوکا کے سوال پر ریمو قہقہے لگا کر ہنسنے لگا۔ جانتا ہوں کہ تم دونوں یہاں میری لاش ہی چھوڑ کر جاؤ گے۔ آخرکار یہاں تم دونوں کے ساتھ قید جو ہوں اور دو کے مقابلے میں اکیلا کیا کروں گا؟ ڈیمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس عجیب شخص کو دیکھا۔ تم اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو نا یہ سب؟ ڈیمن کے سوال پر ریمو اپنی مخصوص سی مکر ہنسنے لگا۔ وہ جس نے مجھے اپنا نام نہیں دیا، کوئی حیثیت نہیں دی، اس کے لیے میں یہ سب کروں گا؟ نہیں ڈیمن موریٹی، تم نے میرے باپ کو مار کر ایک 10 سالہ بچے کا سہارا چھینا، یہ تو میں تمہیں اس کی سزا دینا چاہتا تھا۔ ڈیمن نے حیرت سے اس پاگل شخص کو دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ سراسر تمہارے باپ کا قصور تھا، جیسے تمہارا ایسا ہونا گوارا نہیں ہوا، لیکن اب تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے باپ کا ہوا۔ ڈیمن نے اپنی پسٹل ریمو پر تانی تو وہ ہاتھ پھیلا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
ٹھیک ہے، مارنا چاہتے ہو تو مار لو، لیکن اس میں کیا مزہ؟ لوکا نے دانت کچکا کر اسے دیکھا۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ ریمو مسکرا کر لوکا کی جانب مڑا۔ اگر قسمت کو اتنا ہی مانتے ہو تو تم لوگ کیوں نہ فیصلہ قسمت پر چھوڑیں؟ اتنا کہہ کر ریمو نے اپنی جیب سے ایک ریوالور نکالا اور اس میں سے ساری گولیاں نکال کر صرف ایک گولی اس میں ڈال دی اور باقی گولیاں زمین پر پھینک دی۔ ایک گولی میرے پاس ہے اور ایک ہی گولی تمہارے پاس، دونوں ایک دوسرے کے سینے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں موت ہے اور کس کی قسمت میں زندگی۔ ریمو کے دلچسپی سے کہنے پر ڈیمن نے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ بولو ڈیمن موریٹی، ہے تم میں اتنی ہمت یا اس کرسی پر بیٹھے بیٹھے ایک بزدل کی طرح مجھے مارنا چاہتے ہو؟ ریمو کے اس چیلنج پر پہلے تو ڈیمن خاموش رہا، پھر اس نے بھی اپنی بندوق کی ساری گولیاں نکال کر صرف ایک گولی اس میں ڈال دی۔ ڈیمن، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لوکا نے حیرت سے اپنے دوست کو دیکھا جو شاید پاگل ہو گیا تھا۔ فکر مت کرو لوکا، میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ کیا لکھا ہے میری قسمت میں۔ ڈیمن اتنا کہہ کر ریمو کے سامنے کھڑا ہوا جو شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ ڈیمن نے اپنی بندوق اس کے دل کے مقام پر رکھ دی تو ریمو نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی بندوق اس کے سینے پر رکھ دی۔ ڈیمن، نہیں! لوکا نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا۔ نہیں لوکا، وہیں رہو تم، ڈیمن نے سختی سے کہا اور دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ریمو کی طرف دیکھا۔ ایک ساتھ ریمو نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن پہلی مرتبہ دونوں کے ہی گولی چلانے پر گولی نہیں چلی تو ریمو قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ واہ، ابھی تک تو دونوں قسمت والے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ریمو نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ لوکا بہت زیادہ بے چینی سے اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک پل میں اس پاگل پن کو بند کر دے۔ چلو پھر سے۔ ڈیمن کے کہنے پر دونوں نے پھر سے گولی چلا دی، لیکن پھر بھی خالی بندوق کی آواز پر ریمو ہنس دیا۔ اب دیکھتے ہیں ڈیمن کے کیا ہوتا ہے۔ ریمو کے کہنے پر ڈیمن نے ہاں میں سر ہلایا اور دونوں کے پھر سے گولی چلانے پر ایک گولی کی آواز کمرے میں گونجی۔ ڈیمن! لوکا نے چلا کر ریمو پر بندوق تانی، جس کے چہرے پر مکر وہ سی مسکراہٹ تھی اور ڈیمن کے چہرے پر بہت سا خون۔ روزلی کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے ہسپتال کی چھت کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنے دن بے ہوش رہی تھی یا زندہ بھی کیسے تھی، بس اپنے سینے میں اٹھتے درد سے واقف تھی۔ کیسی وہ اب؟ پاس سے ہی لوکا کی آواز آنے پر روزلی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لوکا، پارسا وہ ٹھیک؟ وہ آدمی اس نے؟ روزلی نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، لیکن لوکا نے اسے کندھے سے پکڑ کر واپس بیڈ سے لگا دیا۔ پارسا ٹھیک ہے اور ریمو کو بھی مار دیا ہے ہم نے؟ ریمو کو یاد کر کے لوکا کے چہرے پر غصے کے آثار آئے۔ اور ڈیمن، وہ تو بہت غصے میں ہوگا نا، مجھ سے ناراض ہوگا؟ کہاں ہے وہ؟ روزلی کے سوال پر لوکا نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ ڈیمن اب یہاں نہیں ہے روز، اور اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں تمہیں۔ روزلی نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ لوکا کہاں ہے؟ ڈیمن، مجھے اسے اس آدمی کے بارے میں بتانا ہے، وہ میرے بابا کی سب سے چھوٹی اولاد ہے اور کہا نا روز کہ وہ مر چکا ہے، تمہیں اب اس کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لوکا نے ذرا سختی سے کہا، لیکن روزلی پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی لوکا نے غصے سے اسے کندھوں سے تھام کر واپس بیڈ پر لٹایا۔ تم سنتی کیوں نہیں روزلی ڈارسن؟ اپنی مرضی ہی کیوں کرتی ہو؟ روزلی نے لوکا کی غصے سے لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ اگر خود ہیرو بن کر پارسا کی مدد کرنے کی بجائے تم میرے پاس آئی ہوتی تو آج یہ سب نہیں ہوتا، لوکا نے انتہائی زیادہ غصے سے کہا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ روزلی کے سر کے آس پاس رکھ کر اس کے قریب ہوا۔ لوکا تم؟ روزلی پہلی مرتبہ اسے اپنے اتنے قریب ہوتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ کان کھول کر سن لو روزلی ڈارسن، آج کے بعد تم نے ایسی کوئی بے وقوفی کی نا تو خود گلا دبا کر مار دوں گا میں تمہیں کہ ایک ہی دفعہ سکون سے مر جاؤ تم، اور یہاں سے باہر جاتے ہی میں تمہیں سیدھا چرچ لے جا کر ایک انگوٹھی تمہاری انگلی میں ڈال کر تمہیں اپنی بیوی بنانے والا ہوں، اس کے لیے تیار رہنا تم۔ لوکا کے ہر بدلے انداز اور اس کی باتوں پر روزلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لوکا تم کب سے؟ روزلی نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ لوکا کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف غصہ نہیں تھا بلکہ بے تحاشا فکر تھی۔ کبھی ڈیمن سے نظریں ہٹا لی ہوتیں تو شاید تمہیں نظر آ ہی جاتا کہ تم مجھے تب سے اچھی لگتی تھی جب تم نے اپنے گھر والوں کی بجائے صوفیہ کو چنا تھا، انصاف کو چنا تھا، پھر گزرتے وقت کے ساتھ وہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی، لیکن تم اپنے دل و جان سے صرف ڈیمن کو چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ لوکا نے بہت نرمی سے اس کے چہرے پر آئے لال بال ہٹائے، لیکن اب نہیں، اس دن تمہیں اس حالت میں دیکھ کر اب میں خود پر
بند نہیں باندھ سکتا روزلی ڈارسن، اب تمہیں میرا ہی ہونا ہے۔ روزلی اس کی اس قربت پر خود میں ہی سمٹ گئی۔ وہ مغربی لڑکی ضرور تھی، لیکن یوں پہلی بار کسی مرد کا اتنا قریب آنا اسے بوکھلانے پر مجبور کر رہا تھا، وہ بھی وہ مرد جس سے وہ اپنا سب سے اچھا دوست، اپنا سب سے اچھا ساتھی سمجھتی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے یہ بات بتانے کی بجائے مجھ سے میری مرضی پوچھنی چاہیے؟ لوکا کے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی اور اس نے نرمی سے اپنے ہونٹ روزلی کے ماتھے پر رکھے۔ تمہاری مرضی پر بھروسہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے، اب وہی ہوگا جو میری مرضی ہوگی۔ لوکا نے اپنے ہونٹ اس کی ناک پر رکھ کر کہا اور اس سے دور ہو گیا تو روزلی کی سانس میں سانس آیا۔ تیار رہنا روزلی، لوکا سودیری بننے کے لیے۔ لوکا اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور روزلی کتنی ہی دیر دہکتے گالوں کے ساتھ اپنی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہو رہا جو آپ اتنا سرخ ہو رہی ہیں؟ نرس جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی روزلی کو دہکتا چہرہ دیکھ کر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں نرس، میں ٹھیک ہوں، روزلی نے آہستہ سے کہا اور پریشانی سے لوکا کے اس عجیب رویے کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن نہ جانے کیوں لوکا کا ہونے کا خیال ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لا رہا تھا۔ آج پورے 15 دنوں کے بعد پارسا نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے اسے اپنے سر میں اٹھنے والی شدید درد کا اندازہ ہوا تھا۔ پھر ہلکی سی آنکھیں کھولنے پر اس کی پہلی نظر وہاب صاحب پر پڑی۔ پہلے تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے کہ انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، ماموں۔ پارسا کے پکارنے پر وہاب صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ہی ہوں ماموں کی جان، آ گیا ہوں میں آپ کے پاس، وہاب صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ اپنی بچی کو اس حال میں دیکھنا ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ تبھی بہت سے ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے اور پارسا کا معائنہ کرنے لگے۔ ہیلو مس، ایک ڈاکٹر نے اس کی بند ہوئی آنکھوں کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ پارسا حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنا نام یاد ہے آپ کو؟ ڈاکٹر کے سوال پر پارسا کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوبی رہی، پھر آہستہ سے بولی، پارسا مہتاب۔ پارسا کا جواب سن کر ڈاکٹر مسکرا دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو سب یاد ہے، یعنی آپ کی ریکوری ہماری سوچ سے زیادہ اچھی ہو رہی ہے۔ کہ کیا ہوا تھا مجھے؟ پارسا نے پریشانی سے پوچھا۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آہستہ آہستہ سب آپ کو یاد آ جائے گا، لیکن ابھی آپ کو بہت سا ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے پارسا کو مسکرا کر کہا اور دروازے میں کھڑے لوکا کی جانب مڑا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں اب مسٹر سودیری۔ لوکا کے اس بات میں سر ہلانے پر ڈاکٹر کمرے سے باہر چلا گیا اور لوکا نے وہاب صاحب کو دیکھا جو پھر سے بے ہوش ہوئی پارسا کے ماتھے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں انکل، وہ اب ٹھیک ہے، وہاب صاحب نے مسکرا کر اپنے آنسو پونچھ دیے۔ بہت شکریہ بیٹا، اگر تم مجھے ہر بات بتا کر یہاں نہیں لاتے تو نہ جانے اپنی بچی کو کہاں کہاں ڈھونڈتا رہتا۔ لوکا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ڈیمن کی وصیت کے مطابق اس کے ٹھیک ہوتے ہی اسے آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہاب صاحب نے ہاں میں سر ہلایا تو لوکا ایک آخری نگاہ پارسا پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ وہاب صاحب کچھ زیادہ تو ان لوگوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن سمیر کو پاکستان بھیجنے کے بعد وہ ڈیمن موریٹی سے ملنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک دن لوکا خود ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ ڈیمن کے دشمنوں نے پارسا کی جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ بالکل ٹھیک تھی اور وہ انہیں پارسا کے پاس لے جانے آیا ہے۔ یہاں آ کر پارسا کی حالت دیکھ کر وہاب صاحب کا دل کیا کہ ڈیمن موریٹی کی جان لے لے، لیکن ڈیمن کے بارے میں جو انہیں سننے کو ملا تھا وہ سن کر وہ بے بس ہو گئے تھے۔ اب انہیں جلد از جلد اپنی بچی کو ان لوگوں کے درمیان سے لے کر جانا تھا، اتنی دور جہاں ان لوگوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑتا۔ پارسا کو ہاسپٹل میں رہتے 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی ہوش میں آتی اپنی زندگی کے ہر واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہاب صاحب نے اسے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا اور ڈاکٹرز کو ہر وقت اس کا خیال رکھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ماموں، پارسا کے پکارنے پر اس کے پاس بیٹھے وہاب صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جی میرا بچہ، وہاب صاحب نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ سمیر کہاں ہے؟ سمیر کے ذکر پر وہاب صاحب نے غصے سے اپنے دانت کھچکائے۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پلیز ماموں بتا دیں ٹھیک تو ہے نا وہ؟ پارسا نے پریشانی سے پوچھا اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی یہ پریشانی دیکھ کر وہاب صاحب کو اپنی معصوم بچی پر بہت پیار آیا۔ وہ تمہاری شفقت کے قابل نہیں ہے پارسا، اور فکر مت کرو، بالکل صحیح سلامت اپنی ماں کے پاس پاکستان ہے۔
پارسا نے اطمینان سے ہلکا سا سر اسپات میں ہلا دیا۔ تبھی ان کا فون بجنے لگا تو وہاب صاحب شفقت بھرا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی لوکا کمرے میں داخل ہوا اور مسکرا کر پارسا کے پاس آیا۔ اب کیسی ہو تم؟ ٹھیک ہوں۔ اچانک ہی جیسے کچھ یاد آنے پر پارسا کافی زیادہ پریشان ہو گئی۔ روز کیسی ہے؟ پارسا نے فکر مندی سے پوچھا تو لوکا مسکرا دیا۔ شاید حسین کچھ دیر پہلے ہی روزلی کے بارے میں یاد آیا تھا، اسی لیے تو وہ اتنا پریشان ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے وہ بالکل، اور جلد ہی ڈسچارج بھی ہو جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو اور اپنا بہت خیال رکھو۔ پارسا نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن ابھی بھی اس کے چہرے پر اضطراب کے احسار تھے، جیسے کہ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ تمہارے ٹھیک ہوتے ہی تمہیں تمہارے ماموں کے ساتھ بھیج دیا جائے گا، یہ ڈیمن کا حکم تھا کہ اب تمہیں اپنے دشمنوں سے دور بھیج دے۔ ڈیمن کے ذکر پر پارسا نے گھبرا کر لوکا کو دیکھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پارسا نے بہت زیادہ گھبراتے ہوئے پوچھا، لیکن لوکا بس خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے بھی نہیں آئی، کافی زیادہ غصے میں ہوں گے وہ، پارسا نے اندازہ لگایا، جبکہ لوکا یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات پارسا کو کیسے بتائے، لیکن اسے یہ بات آج نہیں تو کل اسے بتانی ہی تھی۔ ڈیمن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے لوکا کو بے یقینی سے دیکھا، جیسے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ پارسا نے گھبراتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی اس طرح گھبرانے پر لوکا گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ نہیں، یہ سچ ہے پارسا، اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں تمہیں یہاں سے دور بھیج دوں تاکہ تم اس کے دشمنوں اور اس کی اس سیاہ زندگی سے دور چلی جاؤ۔ لوکا اسے بتا رہا تھا، لیکن پارسا سن ہی کہاں رہی تھی۔ وہ تو بس بے یقینی سے سکتے کے عالم میں وہاں لیٹی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ وہ تمہیں مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز، پارسا نے بمشکل اپنے گلے میں آنسوؤں کی گٹھری کو باندھتے ہوئے کہا، تو لوکا اس کی خواہش پر عمل کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لوکا کے وہاں سے جاتے ہی پارسا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے اس محسن کی قید سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے ہی چلا جائے۔ نہ جانے کیوں اس کے اتنی دور چلے جانے کا خیال پارسا کو تکلیف دے رہا تھا، اور وہ تکلیف اس تکلیف سے بہت زیادہ تھی جو اس نے پچھلے 1 مہینے سے برداشت کی تھی۔ 3 مہینے کے بعد پارسا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ مکمل طور پر ٹھیک تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اب بہت حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ وہاب صاحب نہیں جانتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا جو پارسا مسکرانا بھول چکی تھی، لیکن ان 3 مہینوں میں ایک بار بھی انہوں نے کسی طرح کے خوشی کے احسار اس کے چہرے پر نہیں دیکھے تھے۔ پارس، ہم دونوں آج رات کی فلائٹ سے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ میں نے تمہاری ساری ڈاکومنٹیشن، ویزا وغیرہ تیار کروا دیا ہے۔ پارسا نے بس ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی لوکا کچھ آدمیوں کے ساتھ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے پر مبارک ہو پارسا۔ پارسا نے مصنوعی مسکان کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے سنا ہے آج رات کی فلائٹ ہے، آپ دونوں سعودی عرب جا رہے ہیں؟ وہاب صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، آپ کی ہر مہربانی کا بہت شکریہ سر، آپ نے سچ میں بہت زیادہ خیال رکھا میری بیٹی کا، وہاب صاحب نے شفقت سے کہا۔ میں نے اپنے دوست کی خواہش کو پورا کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ، وہاب صاحب نے محبت سے پارسا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ دونوں ہمارے ساتھ چلیں۔ کہاں؟ وہاب صاحب نے حیرت سے پوچھا تو لوکا نے مسکرا کر پارسا کو دیکھا۔ اس کی دوست کی شادی ہے آج، اور اس کا کہنا ہے کہ اپنی دوست کی عدم موجودگی میں شادی نہیں کرے گی۔ پارسا نے حیرت سے لوکا کی طرف دیکھا۔ روز کی شادی کس سے؟ مجھ بدقسمت سے؟ پارسا کے نہ سمجھی سے پوچھنے پر لوکا نے مسکراتے ہوئے کہا، امید ہے کہ تم اس کی اس خواہش کو ضرور پورا کرو گی۔ پارسا نے کچھ دیر سوچنے کے بعد وہاب صاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے تمہاری مرضی میرا بچہ۔ پارسا نے واپس لوکا کی طرف دیکھا۔ چلیں۔ لوکا اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے موریٹی مینشن میں لے کر آیا، جس کا نام بدل کر اب سودری مینشن کر دیا گیا تھا، کیونکہ اپنی وصیت میں ڈیمن اپنا سب کچھ لوکا کے نام کر چکا تھا اور اپنے بعد کاپو بھی لوکا کو بنا گیا تھا۔ ملازم پارسا کو سیدھا ایک روم میں لے گئے، جہاں سفید فراق پہنے ہوئے روزلی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ پارسا کو دیکھتے ہی وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیسی ہو تم اب میری اینجل؟ روزلی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تمہیں شادی کی بہت مبارک ہو روز، پارسا کے محبت سے کہنے پر روزلی مسکرا دی۔ تم میرے لیے خوش ہو؟
پارسا نے فوراً اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ تو پھر خوش کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس سوال پر پارسا نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نہیں جانتی روز، لیکن نہ جانے کیوں اب ایسا لگتا ہے جیسے خوشیاں کبھی لوٹ کر میرے تک نہیں آئیں گی اور یہ آنسو میرے مقدر میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے ہوں۔ روزلی نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کہیں ایسا ڈیمن کے جانے کی وجہ سے تو نہیں؟ روزلی کے پوچھنے پر پارسا نے انکار میں سر ہلایا، لیکن پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے روزلی کے ایک گلے لگ گئی۔ میں خود کو سمجھ نہیں پا رہی روز، اپنے دل کے اس درد کو نہیں سمجھ پا رہی جو ان کے اس دنیا سے جانے کے خیال سے میرے دل میں اٹھتا ہے۔ ان سے دور اپنی زندگی میں جانا چاہتی تھی میں، لیکن یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایسے دور چلے جائیں۔ روزلی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر پارسا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ پارسا نے حیرت سے دیکھا اور فوراً انکار میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ان سے محبت ہو نہ گناہ ہے میرے لیے۔ محبت گناہ ثواب نہیں دیکھتی اینجل، وہ بس ہو جاتی ہے۔ پارسا متواتر انکار میں سر ہلا رہی تھی، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ روزلی سچ کہہ رہی ہے، چاہے وہ اس سچ کو ماننے کو انکار کر رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا روز، کیوں ہوا یہ؟ روزلی نے اسے پھر سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اپنے خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو تم تو اس پر بھروسہ رکھو پارسا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے تمہارے مقدر میں اتنی خوشیاں لکھی ہوں گی کہ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ روزلی نے اپنی نم آنکھوں کو پونچھا۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، کبھی لگتا تھا ڈیمن کے سوا کسی کا خیال بھی دل میں نہیں آئے گا میرے، اور آج یوں لوکا کا ہونے سے اپنا آپ سب سے زیادہ خوش نصیب لگ رہا ہے۔ روزلی نے ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسی طرح کسی دن تمہاری زندگی میں بھی بہار آئے گی پارسا۔ پارسا نے کچھ دیر اس کی بات پر غور کیا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے اللہ نے جتنی خوشیاں میرے نصیب میں لکھی ہیں وہ مجھے مل جائیں گی انشاءاللہ۔ پارسا نے آنسو پونچھے اور روزلی کے حسین سراپے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ تم ہمیشہ خوش رہو روز۔ روزلی مسکرا دی۔ کاش وہ پارسا کو سمجھا سکتی کہ اس کے خدا نے بہت سی خوشیاں اس کے نصیب میں لکھی ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ ابھی پارسا نے ڈیمن موریٹی کے اپنے دل پر قابض ہونے کے غم سے گزرنا تھا۔ 2 سال کے بعد پارسا اپنی زندگی کے 2 سال وہاب صاحب کے ساتھ سعودی عرب رہ کر گزار چکی تھی۔ اس عرصے میں نہ تو وہاب صاحب نے اسے پاکستان بھیجا تھا اور نہ ہی خود کبھی گئے تھے، اب بس اپنا کمایا ہوا پیسہ بیچ کر ان کی ضروریات پوری کر دیتے۔ سب سے زیادہ پریشانی تو انہیں اپنی پارسا کی تھی، جسے انہوں نے ایک مرتبہ بھی دل سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ان کی معصوم بچی دل کو کون سا غم لگا کر بیٹھی تھی۔ وہاب صاحب جب جب اسے افسردہ دیکھتے انہیں اپنے بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آتا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس سب کی وجہ وہی ہے۔ ماموں ناشتہ بن گیا ہے، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ پارسا کی آواز پر مسکرا کر اس کے پاس آئے اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ سدا خوش رہو، ان کی دی یہ دعا پارسا کے گائل دل کو مزید گائل کر گئی۔ نہ جانے اسے کیوں ایسا لگتا تھا کہ اس کی ہر خوشی مر چکی ہے، پھر بھی وہ ایک مصنوعی مسکان اپنے چہرے پر سجا گئی۔ وہاب صاحب کو کھانا دے کر وہ ان کا کمرہ سیٹ کرنے آئی تو اس کی نظر ان کے موبائل پر پڑی جو مسلسل بج رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ موبائل وہاب صاحب کو پکڑا ہے، لیکن پھر اس پر نادیہ بیگم کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً پک کر کے اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔ السلام علیکم مامی، کیسی ہیں آپ؟ پارسا کی آواز پر کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پارسا یہ تم ہو نا؟ نادیہ بیگم کی بھیگی سی آواز اسے سنا دی۔ جی مامی میں ہی ہوں، پارسا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف نادیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ شکر ہے بیٹا تم نے مجھ سے بات تو کی، ورنہ میں تو تمہارے ماموں کے سامنے بھیک مانگتی رہ جاتی ہوں، لیکن وہ میری بات تم سے نہیں کرواتے۔ یہ بات سن کر پارسا نے حیرت سے باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہاب صاحب کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں، اب بتائیں مامی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ پارسا ان کو یوں روتا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے پارس، اور شاید انہی زیادتیوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ان کے روتے ہوئے یہ بات کہنے پر پارسا اضطراب میں آ چکی تھی۔ آپ بڑی ہیں مامی، پلیز اس طرح کی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کریں، میں وہ سب بھول چکی ہوں اور آپ بھی بھول جائیں۔ پارسا نے انتہائی زیادہ نرمی سے کہا، تم بہت اچھی ہو بیٹا، ہمیشہ مجھے افسوس رہے گا اپنے رویے پر۔ پارسا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کوئی بات نہیں مامی، آپ بتائیں باقی سب ٹھیک ہے کیا؟ پارسا کے سوال پر پھر سے کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔
ہاں بیٹا سب ٹھیک ہے، بس میرا سمیر ہی ٹھیک نہیں۔ سمیر کے ذکر پر پارسا خاموش ہو گئی۔ وہ بہت روتا ہے بیٹا، ہر وقت پچھتاتا ہے کہ اس نے تمہاری قدر نہیں کی، بہت تڑپتا ہے میرا بیٹا، نادیہ بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، اور پارسا بس خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ کہیں شادی کرنے کی بات بھی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میری زندگی میں پارس کے بعد کسی کی جگہ نہیں۔ پارسا ابھی بھی بس خاموشی سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تم ایک بار اس سے بات کر کے اسے معاف کر دو بیٹا، اسے سمجھاؤ کہ اپنی زندگی کو یوں برباد مت کرے۔ پارسا نے گہرا سانس لیا۔ آپ ان سے کہیں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، اب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں، بالکل جیسے میں بڑھ گئی ہوں۔ پارسا نے اتنا کہہ کر وہاب صاحب کو دیکھا جو دروازے میں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم خود اس سے ایک دفعہ بات کر لیتی بیٹا تو وہ خوش ہو جاتا۔ نادیہ بیگم نے بہت زیادہ امید سے کہا۔ معاف کریے گا لیکن ماموں مجھے بلا رہے ہیں۔ اچھا میں پھر آپ سے بات کروں گی، اللہ حافظ۔ پارسا نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا اور موبائل وہاب صاحب کی جانب بڑھایا۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ مامی مجھ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ وہاب صاحب نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ وہ تمہاری معافی اور رحم کے قابل نہیں ہے بیٹا۔ پارسا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ایسا نہیں ہے ماموں، معاف کرنا تو ہمیں ہمارا خدا سکھاتا ہے۔ معاف کرنے سے ہم چھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے درجات بلند کرے۔ پارسا نے مسکرا کر کہا تو وہاب صاحب نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ تم آج تک اس کے لیے سلوک کی وجہ سے دکھی ہو؟ پارسا نے انکار میں سر ہلایا۔ میں وہ سب بھول چکی ہوں ماموں، زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں، تو پھر تم دکھی کیوں رہتی ہو؟ وہاب صاحب کے سوال پر پارسا نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنی نم آنکھوں کو میچ گئی۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی دوا نہیں ہوتی، اپنی تکلیف کو میں آپ سے کیا بانٹوں، اسے تو میں اپنے خدا سے بھی بانٹ نہیں پا رہی، بس آپ میرے لیے دعا کرے گا۔ پارسا اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہاب صاحب کتنی ہی دیر وہاں کھڑے رہے تھے۔ انہیں بس اپنی بیٹی کی خوشیاں چاہیے تھیں۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر وہاب صاحب دروازے کی جانب بڑھے تو دروازہ کھولتے ہی انہیں خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ عبدالرحمن شفیق بھائی کیسے ہیں آپ؟ دروازے میں اپنے بہت اچھے دوست عبدالرحمن کو دیکھ کر وہاب صاحب نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عبدالرحمن وہاب صاحب کے بہت پرانے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی تھے۔ میں بالکل ٹھیک وہاب شفیق، تم بتاؤ کیسے ہو؟ عبدالرحمن نے شفقت سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، اندر آئے نا۔ آپ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا اور انہیں لے کر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ بس سوچا آج تم سے کچھ قیمتی مانگ لوں۔ عبدالرحمن گوری کو کیا چاہیے مجھ سے؟ وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تبھی پارسا اچھی طرح سے حجاب اوڑھ کر چائے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی اور ہلکا سا سلام کر کے وہ ٹرے میز پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ عبدالرحمن صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری بیٹی کو اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ وہاب صاحب نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ کی تو ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں تھیں، تو کس بیٹے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عبدالرحمن صاحب نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ صالحہ عالم۔ وہاب صاحب مزید حیران ہوئے کیونکہ وہ اس شخص کو نہیں جانتے تھے۔ وہ میرا اپنا بیٹا تو نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے۔ زیادہ امیر و کبیر تو نہیں ہے وہ، لیکن یہاں سعودیہ میں ہی اپنا اپارٹمنٹ ہے اور اس کا، اور ایک کمپنی میں اچھی نوکری بھی ہے۔ اگر شرافت کی بات کریں تو اسے اپنا بیٹا یوں ہی نہیں کہتا میں۔ تمہاری بیٹی کو دنیا جہان کی خوشیاں دے گا۔ عبدالرحمن صاحب کے بتانے پر وہاب صاحب کے چہرے پر پریشانی کے آثار آئے۔ کیا ہوا وہاب؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہاب صاحب کی پریشانی دیکھ کر عبدالرحمن نے پوچھا۔ ہاں شفیق سب ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میری پارسا وہ طلاق یافتہ ہے۔ اس لیے کیا بات کرتے ہو تم وہاب؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیوی کنواری تھی، باقی سب یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ۔ جو ہمارے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا ہے وہ ہمیں کرنا کیوں گراں گزرتا ہے؟ وہاب صاحب نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ تم کل آ جانا، میں تمہیں صالح سے ملوا دوں گا، یہ تمہارا حق ہے، اور پارسا بیٹی بھی اگر ملنا چاہے تو یہ اس کا بھی حق ہے۔ وہاب صاحب نے ہاں میں سر ہلایا تو ان کی خاموشی دیکھ کر عبدالرحمن نے اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھے۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو وہاب، تمہاری بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، اور صالح پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہوں میں۔ وہاب صاحب مسکرا دیے۔ میں بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہوں آپ پر شفیق، لیکن پارسا سے اس بارے میں بات کرنے سے پہلے اس بچے سے ملنا چاہوں گا میں۔ ضرور کل ہی ملواتا ہوں تمہیں اس سے۔
وہاب صاحب مسکرا دیے اور پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے پرانے وقت کو یاد کرنے لگے۔ پارسا عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ہمیشہ کی طرح دعا میں مانگنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس قدر بے بس تھی کہ جس سے محبت کرتی تھی اس کی مغفرت بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ پارسا بس دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر آنسو بہاتی رہی، لیکن خدا تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ سب جانتا ہے جو بندہ سب سے چھپاتا ہے۔ پارسا نے اٹھ کر جائے نماز لپیٹا اور دوپٹہ کھول کر سر پر پھیلا دیا۔ تبھی وہاب صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو وہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا ماموں؟ وہاب صاحب نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پارسا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہیں ماموں، پارسا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کل میرے دوست آئے تھے نا، عبدالرحمن صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہاب صاحب کی بات پر پارسا نے اپنا سر جھکا لیا۔ ماموں میں شادی نہیں۔ جانتا ہوں بیٹا کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم نے پہلے اس رشتے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن یقین کرو وہ بچہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ ایک ہی ملاقات میں وہ مجھے اتنا اچھا لگا اور عبدالرحمن اس کی ہر طرح سے گارنٹی لے رہا ہے۔ اب ایسے رشتے کو منع کرنا تو کفران نعمت ہوگا نا، اور کیا تم کفران نعمت کا گناہ کرنا چاہتی ہو؟ وہاب صاحب نے شفقت سے کہا۔ دیکھو بیٹا، ضروری نہیں کہ جیسا پہلے ہوا تھا پھر ویسا ہی ہو، اپنی قسمت کو موقع دو پارسا۔ مجھے پوری امید ہے کہ صالحہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ بہت سے آنسو پارسا کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اب وہ کسی کو کیا بتاتی کہ خدا سے محبت کرنے والی اس پارسا سی لڑکی کے دل پر 2 سال سے ایک منکر قبضہ جمائے بیٹھا تھا، جو اس کی ہر کوشش کے باوجود وہاں سے نہیں نکل رہا تھا۔ مجھ پر بھروسہ کرو پارس، میں بس تمہاری خوشی چاہتا ہوں، تمہیں یوں اکیلا پل پل روتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری خاطر ہاں کر دو بیٹا۔ وہاب صاحب نے اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم اس سے ملنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ملوا دیتا ہوں، تم خود اسے سمجھ کر فیصلہ کرو۔ نہیں ماموں، پارسا نے اچانک ہی کہا اور اپنے آنسو پونچھ کر وہاب صاحب کو دیکھا۔ آپ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے مجھے، اب جو فیصلہ کریں گے میرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہاب صاحب نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ سدا خوش رہو، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ پارسا سنجیدگی سے کہتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور کچن میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ہمت دیں یا اللہ پاک، جو بھی جذبات میرے دل میں ہیں انہیں میرے دل سے نکال دیں، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں۔ یہ جذبات بہت تکلیف دہ ہیں میرے مولا، بہت زیادہ تکلیف دہ، انہیں مجھ سے دور کر دیں، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ پارسا نے نم آنکھوں سے دعا کی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو دی، کیونکہ وہ جتنا اس کی محبت کے ختم ہونے کی دعائیں کرتی تھی وہ اتنی ہی بڑھتی تھی، اور اب بھی تو ایسا ہی ہوا تھا، وہ محبت اس کے روم روم پر چھا چکی تھی۔ اور یہاں ہماری قسط کا اختتام ہوتا ہے اور اب ہم ملتے ہیں آخری ایپیسوڈ کے ساتھ، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس اچھے اچھے ناولز جو ہیں آپ کو سننے کو ملتے رہیں، اور خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔